السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ قطر پر اسرائیلی حملے کو آج دوسرا دن ہے۔ اسرائیل کے علاوہ تقریباً تمام دنیا نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور اب مسلم ممالک کے سربراہان مملکت قطر سے اظہار یکجہتی اور اگلا لاہ عمل طے کرنے کے لیے دوحہ پہنچ چکے ہیں۔ گزشتہ روز متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید نے قطر کا دورہ کیا اور آج دوپہر وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر دوحہ پہنچے کہ جہاں قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن الثانی نے ان کا استقبال کیا۔ وفد میں وزیر اعظم کے ساتھ وزیر خارجہ اور وزیر دفاع بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے قطری امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات میں دوحہ پر بلا جواز اسرائیلی جارحیت کو بین الاقوامی قوانین کے سرہن منافی قرار دیتے ہوئے قطری امیر اور قطری عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان اس مشکل وقت میں قطر کے ساتھ کھڑا ہے اور دونوں ممالک کے تاریخی برادرانہ تعلقات ہمیشہ مضبوط رہیں گے۔ جبکہ وزیر اعظم نے زور دیا کہ اسرائیلی جارحیت کو فوری طور پر روکا جائے اور امت مسلمہ کو اس کے مقابلے میں اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ناظرین، آج ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی ہونا ہے کہ جو پاکستان کی درخواست پر گزشتہ روز بلایا گیا تھا مگر دوحہ کی درخواست پر آج تک مؤخر کر دیا گیا تھا۔ جبکہ آج ہی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی قطر سے یکجہتی کے لیے دوحہ پہنچیں گے۔ العربیہ نیوز کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے قطر کے ساتھ اپنے ملک کی یکجہتی اور فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ سعودی عرب خطے میں قابض اسرائیلی حکومت کی جارحیت کو مسترد کرتا ہے، اس کی مذمت کرتا ہے، بالخصوص قطر پر کیے گئے بزدلانہ حملے کی۔ سعودی عرب برادر ملک قطر کے ساتھ مکمل طور پر شانہ بشانہ کھڑا ہے اور جو بھی اقدامات قطر کرے گا سعودی عرب ان کی غیر مشروط یعنی کہ انکنڈیشنل حمایت کرے گا۔ جبکہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے غزہ کے نہتے عوام پر جاری مظالم کو انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ غزہ کی سرزمین فلسطین ہے، اس پر فلسطینی عوام کا حق قائم ہے جسے کوئی جارحیت چھین نہیں سکتی، نہ ہی کسی دھمکی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے قطر پر حملے کو درست قرار دیتے ہوئے بطور جواز 11 ستمبر کا حوالہ دے دیا اور یہ کہا کہ کل 11 ستمبر ہے، ہمیں 11 ستمبر یاد ہے، ہم 7 اکتوبر کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ 11 ستمبر کے بعد امریکہ نے عہد کیا کہ وہ دہشت گردوں کو دنیا کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ کر سزا دے گا اور پھر امریکہ نے ایسا ہی کیا، القاعدہ کا تعاقب کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کو پاکستان میں ہلاک کیا۔ ساتھ ہی نیتن یاہو نے قطر سمیت دیگر ممالک کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شدت پسندوں کو پناہ نہ دیں وگرنہ اسرائیل بیرون ملک میں ایسے حملے جاری رکھے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دھمکی اور دوحہ حملے کا القاعدہ کے تعاقب سے موازنہ کرنے پر قطری وزارت خارجہ نے بھی جواب دے دیا ہے۔ بقول قطری وزارت خارجہ اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان نہ صرف اسرائیل کے بزدلانہ حملے کا جواز پیش کرنے کی کوشش ہے بلکہ مستقبل میں بھی ریاستی خود مختاری کی خلاف ورزیوں کو جواز فراہم کرنے کی شرمناک کوشش ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو اس بات سے پوری طرح واقف ہے کہ حماس کے دفتر کی میزبانی قطر کی ثالثی کی کوششوں کے فریم ورک کے تحت ہے جس کی امریکہ اور اسرائیل نے درخواست کی تھی۔ قطری وزارت خارجہ نے نیتن یاہو کو باور کرواتے ہوئے کہا ہے کہ یہ الزام کہ قطر نے حماس کے وفد کو خفیہ طور پر پناہ دی ایک ایسے جرم کو جواز فراہم کرنے کی مایوس کن کوشش ہے کہ جس کی پوری دنیا نے مذمت کی ہے۔ جبکہ سی این این سے گفتگو کرتے ہوئے قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ ہم نیتن یاہو جیسے شخص کی ایسی دھمکی قبول نہیں کرتے، ہم دیکھیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ کون سا قدم اٹھانا ہے۔ اگر نیتن یاہو سمجھتا ہے کہ اسے کبھی جواب دہ نہیں ہونا اور یوں ہی دھمکیاں دیتا رہے گا تو یہ غلط ہے۔ جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے الزامات اور دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ دوسروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی بات کرنے والے کو خود انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے، وہی انسانوں کی جان کے در پہ ہے۔ شیخ الثانی نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوحہ میں حماس کو نشانہ بنانے والے اسرائیل کے ایک غیر معمولی حملے نے غزہ کے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے امید کو ختم کر دیا ہے اور اب دوحہ مستقبل کے جنگ بندی مذاکرات میں اپنی شمولیت پر ہر چیز کا ازسر نو جائزہ لے رہا ہے۔ قطری وزیر اعظم کی طرف سے مذاکراتی عمل پر ازسر نو جائزے اور قطر پر مستقبل میں کسی ممکنہ حملے سے متعلق آج امریکی ویب سائٹ ایکسیوس نے یہ لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ
کہ وہ قطر پر مستقبل میں حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کروائیں۔ دو ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے ویب سائٹ نے یہ لکھا ہے کہ اس مطالبے کی وجہ قطر پر حملے سے قبل صدر ٹرمپ یا کسی اعلیٰ امریکی عہدیدار سے مشورہ نہ کرنا ہے۔ اس حملے نے اسرائیل کی عالمی حیثیت کو نقصان پہنچانے کے علاوہ امریکہ کو بھی نقصان پہنچایا، اور یہی وجہ تھی کہ صدر ٹرمپ نے قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد نیتن یاہو کو 2 بار فون کیا۔ پہلی فون کال کے دوران صدر ٹرمپ نے اسرائیلی فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے نیتن یاہو سے پوچھا کہ طویل مدت میں اس حملے سے کیا حاصل ہوگا۔ دو ذرائع کے مطابق اس فون کال پر صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے مطالبہ کیا کہ ایسا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ وال سٹریٹ جرنل نے اپنی ایکسکلوسیو رپورٹ میں دونوں فون کالز کی تفصیلات بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ پہلی فون کال میں اسرائیلی وزیر اعظم پر غصے کا اظہار کرتے رہے۔ صدر ٹرمپ بار بار شکوہ کرتے رہے کہ انہیں قطر کے اندر حملہ کرنے سے قبل اندھیرے میں کیوں رکھا گیا۔ دوسری فون کال میں صدر ٹرمپ نے حماس کو ہونے والے نقصان سے متعلق نیتن یاہو سے پوچھا تو نیتن یاہو نے جواب دیا اسے نہیں معلوم حماس کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ اس پر صدر ٹرمپ ایک بار پھر غصے میں آ گئے۔ ایکسیوس ذرائع کے مطابق نیتن یاہو سے بات کرنے کے بعد صدر ٹرمپ نے امیر قطر کو فون کیا۔ دونوں رہنما غصے میں تھے۔ قطری وزیر اعظم نے امریکی حکام کو یہ کہا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اسے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے دھوکہ سمجھتے ہیں۔ قطری وزیر اعظم نے وائٹ ہاؤس کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف کو بھی کہا کہ 6 ماہ کے اندر پہلے ایران اور پھر اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا ہے۔ ان حملوں کے بعد قطر امریکہ کے ساتھ اپنی سیکیورٹی شراکت داری کا ازسر نو جائزہ لے گا اور شاید کچھ دوسرے شراکت داروں کو تلاش کرے گا جو ضرورت پڑنے پر قطر کی سلامتی کو یقینی بنائیں۔ اور آپ کو بتاتے چلے اسی حوالے سے قطر اکیلا نہیں ہے، دیگر عرب دنیا اور ممالک بھی اس حوالے سے ازسر نو جائزہ لے رہے ہیں۔ سی این این کی ہیڈ لائن اور شہ سرخی آپ کو بتاتے چلے presidential jet and a massive US airbase didn't shield Qatar from Israel's attack. America's Arab allies are taking note. یعنی کہ ایک پریزیڈنشل طیارہ جو توفتاً دیا گیا تھا قطر کی طرف سے امریکہ کو، صدر ٹرمپ کو، اور یو ایس کی طرف سے کی میسو ایئر بیس جو قطر میں موجود ہے، ان سب کے باوجود بھی قطر کو کوئی تحفظ فراہم نہیں کیا گیا امریکہ کی جانب سے۔ تمام تر دیگر امریکہ کے عرب allies اور اتحادی جو ہیں اس حوالے سے جائزہ لے رہے ہیں۔ Where exactly do they stand? قطر نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے ازسر نو جائزے سے متعلق خبروں کو غلط قرار دے دیا ہے ناظرین، لیکن چاہے قطر اس خبر کی تردید کرے بھی اس کی اہمیت ضرور ہے، کیونکہ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد عرب اسلامی سربراہی کانفرنس کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور یقیناً اس اجلاس میں امریکہ کی عرب ممالک کو سیکیورٹی گارنٹی زیر بحث ضرور آئے گی۔ ہر گزرتے لمحے اسرائیلی حملے اور اس حملے کے مقاصد سے متعلق تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ قطر پر اسرائیلی حملہ بنیادی طور پر یرغمالیوں کی عدم رہائی اور غزہ جنگ بندی مذاکرات پر مایوسی اور سوالات سے توجہ ہٹانے کے لیے کوشش ہے کہ جس کا سامنا نیتن یاہو کر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق نیتن یاہو کی ترجیحات میں اب ہاسٹیجز کی رہائی نہیں بلکہ حماس کے خاتمے اور غزہ میں مستقل ایک کنٹرول گورننس ماڈل ہے۔ سابق اسرائیلی اعلیٰ عسکری عہدیداروں کے مطابق نیتن یاہو کو معلوم ہے کہ حماس یرغمالیوں کی رہائی کے لیے صرف ایک صورت میں آمادہ ہوگا کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی کی جائے، اور یہ نیتن یاہو کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قطر جیسے ملک پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے کہ جو یرغمالیوں کی واپسی اور جنگ بندی میں اہم ترین کردار ادا کر رہا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ لکھ رہا ہے ناظرین کہ قطر پر حملہ واضح کرتا ہے کہ اسرائیل حماس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور اس کے خاتمے کے لیے وہ قطر جیسے ثالث ملک پر بھی حملہ کر سکتا ہے، حالانکہ قطر حماس کو جنگ بندی کے لیے آمادہ کرنے میں اہم کردار بھی ادا کر رہا تھا۔ حماس کے نقصان سے متعلق رپورٹس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 سال گزرنے کے باوجود حماس اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ماضی میں متعدد رہنماؤں کی ہلاکتوں کے باوجود حماس ابھی تک ہتھیار نہیں ڈال رہی۔ واشنگٹن پوسٹ نے گزشتہ 2 سالوں میں اسرائیلی حملوں کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ملٹری کیمپین قرار دیتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ حماس کی غزہ میں حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ 75% سے زائد غزہ پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ غزہ میں حماس کی پولیس کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے۔ ایران سمیت دیگر حماس اتحادیوں کو بھی بہت بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے، مگر اس کے باوجود حماس کے پاس اب بھی ہزاروں فائٹرز موجود ہیں کہ جن میں بڑی تعداد ایسی فائٹرز کی ہے کہ جنہوں نے گزشتہ 2 سالوں میں حماس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ ایسے میں غزہ پر اسرائیلی قبضے کا خواب ایک نہ ختم ہونے والی جنگ تو ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے غزہ پر قبضے کے نیتن یاہو کے خواب پر بھی لکھا ہے اور کہا ہے کہ بے شک حماس کا اس وقت غزہ کے صرف 25% پر کنٹرول ہے کہ جہاں زیادہ تر آبادی ہے، اور جب تک